توحید جو سواد اعظم نے مانی، ایک توحید یہ جس کو آپ رحمانی توحید کہہ لیں، اور ایک توحید وہ ہے جس کو آپ شیطانی توحید کہہ لیں۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو شیطانی توحید یہ تھی کہ اللہ میں صرف تجھی کو مانوں گا اور تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، اور پھر جب اللہ نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا تیری یہ توحید قابل قبول نہیں ہے، لعنت کا توق ڈال کر کے اس کو بھگا دیا گیا۔ لیکن جبریل نے کہا تجھے بھی مانوں گا اور تو جس کو کہے گا میں اس کو مانوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف اعظم، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے خدا کے ہوتے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں؟ جب اللہ ہے تو آدم کو سجدہ کیوں؟ تو اللہ اپنی محبت کا امتحان دے رہا ہے کہ تو مکاری کرتا ہے کہ سچی محبت کرتا ہے۔ جو سچے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہا تیرے یہاں بھی جھکیں گے اور تیرے پیاروں کے یہاں بھی جھکیں گے، تو اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا۔ اور جو مکاری کر رہا تھا اور وہ جو ہے وہ لباس فرشتوں میں اللہ اکبر شیطان بنا ہوا تھا، اس کے مکر کا پردہ اچاک ہو گیا، اس طرح سے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تو مشت خاک ہے، یہ تو خاک سے پیدا ہوا ہے۔ اب پتہ چلا اللہ آزماتا ہے، ساری عزت اللہ کے لیے، ساری بزرگی اللہ کے لیے، ساری بڑائی اللہ کے لیے۔ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے بزرگوں کی عبادت کرو، واللہ ہم تو فکر امام احمد رضا کے حامل ہیں، ہم تو اللہ اکبر اعلان کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر سجدہ عبادت ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی ہے تو یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو بھی سجدہ تہجد کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے امام نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ، سجدہ تعظیمی کی تحریم پر، اس کی حرمت پر۔ آپ مجھے بتائیں ہم مزارات میں سجدوں کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھو عبادت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور محبت ہر اس سے کی جائے گی جس سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم ولیوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں ان کی محبت کیا کام آئے گی، یہ کیا کام آئیں گے؟ تو آئیے اب قرآن کی طرف چلتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، ابھی میں کسی اور طرف نہیں جاتا، پہلے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے پکے دوست، الاخلاء فرمایا، دیکھو دوست نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اخلاء، یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل عربی زبان میں ایک دم پکے اور گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ ایک دم گہرے اور پکے دوست کو نبیوں کی کائنات میں اللہ نے خلیل کا لقب حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے پکے دوست، تمہارے اخلاء، تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اللہ اکبر، اے عرس میں آنے والوں مجھے بتاؤ وہ دن کتنا بھیانک ہوگا، اس دن کی سختی کا عالم کیا ہوگا، اس دن کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اس دن کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، جس دن پکے دوست تمہارے دشمن بنیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ آج آپ اپنے دوستوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، آج آپ اپنے دوستوں کی خاطر میرے اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ اگر دوست کہتے کہ چلو پکچر میں چلنا ہے تو بولو
दोस्त को नाराज नहीं करते और उसकी खातिर पिक्चर में चले जाते हैं, बल्कि माज़ अल्लाह यहाँ तक कि अगर दोस्त सिना के अड्डे पर ले जाए तो मेरा जवान सिना के अड्डे तक जाता नजर आता है। अगर दोस्त शराब के अड्डे तक ले जाए, मेरा जवान शराब के अड्डे तक जाता नजर आता है। लेकिन ऐ मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह सुन लो, आप जमीन पे शराब पीने के लिए नहीं आए, आप जमीन पर सिना के अड्डों को आबाद करने नहीं आए, आप जमीन पर जराइम करने नहीं आए, आप जमीन पे पाप करने नहीं आए। अच्छी तरह सुन लो, जो सिना के अड्डों पे ले जाए वो दोस्त नहीं हो सकता, जो शराब के अड्डों पर ले जाए वो दोस्त नहीं हो सकता, अल्लाह अकबर, जो जराइम की तरफ ले जाए वो दोस्त नहीं हो सकता। सच्चे दोस्त की पहचान तो ये है कि जब तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिला दे। जब तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ मद्दीम होने लगे तो वो तेरे दिल में अल्लाह का खौफ ताज़ा कर दे। अल्लाह अकबर, कितने अफसोस की बात कितने अफसोस की बात है कि वो कौम जो जमीन से गुनाहों का खात्मा करने के लिए आई थी, आज उस कौम के नौजवान गुनाहों के अड्डों को आबाद कर। आज जुमा के खिताब में मैंने लोगों से कहा कि कल शाम के बाद हिंदुस्तान के नौजवान मुझे मायूस दिख रहे हैं। क्यों मायूस हो? मायूस होने की वजह क्या है? आपसे पूछना चाहता हूं, मायूस नहीं होना। अगर आप अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ने तो दुनिया में कोई भी आए कोई भी जाए, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। और ये आते जाते कौन है? कोई लाता ले जाता नहीं है, लाने वाला भी मेरा अल्लाह है और ले जाने वाला भी मेरा अल्लाह है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मुसलमान सुधर जाए तो दुनिया के हालात सुधर जाए। आगे हदीस पढ़ूं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि ऐ मेरे बंदो, मैं ही वाहदहु ला शरीक हूँ। सब मिल करके तस्दीक करो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, बेशक मैं ही वाहदहु ला शरीक हूँ, इबादत के लायक अल्लाह है। और फिर फरमाता है जब तुम मेरी फरमाबरदारी करते हो, जब तुम मुझे राजी करते हो, जब तुम मेरा हुक्म मानते हो, तो मैं हुक्मरानों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देता हूँ। और अच्छे हुक्मरान, नरम दिल हुक्मरान मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ और वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारा कहना मानते हैं, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। और फिर फरमाया लेकिन जब तुम मेरे साथ बगावत करते हो, जब तुम जराइम करते हो, तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता हूँ, मैं तुम पर जालिम और जाबिर लोगों को मुसल्लत कर देता हूँ। और फिर वो तुम पे जुल्म करते हैं क्योंकि मैं उनके दिलों में तुम्हारी नफरत डाल देता हूँ। नफरत कौन डालता है? खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, कि हमारा बुनियादी अकीदा है। खुदा फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, गिरा कर माफी मांगो, मैं उनको तब्दील कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से आज़म और जालिमों का खात्मा रैलियां नहीं करेगी, जालिमों का खात्मा तुम्हारा तकवा करेगा, जालिमों का खात्मा तुम्हारी परहेजगारी करेगी। लेकिन जो कौम नमाज की खातिर 10 मिनट का टाइम न निकाल सके, जिस कौम का जवान मस्जिद को वीरान कर दे, आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ जुमा की 2 रकात पढ़ के मुसलमान बनना चाहते हो? बड़ी माजरत के साथ, अगर राजौरी वालों बुरा न लगे तो अर्ज करूं, हम कादरी बन गए, हम बरकाती बन गए, हम रज़वी बन गए, हम अशरफी बन गए, हम मदारी बन गए, हम वारसी बन गए, क्या हम मुसलमान भी बने? मेरा सवाल है, क्या हम मुसलमान भी बने? और याद रखना, जो मुसलमान सच्चा न बने वो अपने आप को लाख कादरी कहने वो खुद को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को बरकाती कहने खुद को धोखा दे रहा है। क्यों?
اس لیے کہ میرے پیر نے کہا کہ فلاں کو سلام مت کرنا، اس لیے میں اس سے لڑتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کا کیا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اہل علم سے منبر بھرا ہوا ہے، ذرا اس فقد کفر پر بھی تو کوئی توجہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اگرچہ ہم حنفی ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن کفر کیا یہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازی سے کتنی نفرت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے ایک حدیث پاک اور سن لیجئے جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ آپ کہتے ہو نا غوث پاک تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، فرید نواز تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کے ولی کے عرص میں آنے والوں، یہ جو کہتے ہو نا کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ انبیاء جہاں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے وہاں کے بارے میں کہتے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر کہتے ہوں گے مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اس دن کے لیے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر یہ خیال ہے نبی ناراض ہے پھر بھی غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، نبی ناراض ہے پھر بھی غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، میرے عزیز دھوکہ مت دو۔ فقی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر، بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، میرے رام کے نبی فرما رہے ہیں فجر کی نماز بستر میں چھوڑ کر قادریت اور چشتیت کا دعویٰ کرنے والوں کیا سمجھتے ہو کہ صرف چادر گھاگھر کی بنیاد میں بخشے جاؤ گے؟ فرض چھوڑ کر کے رسومات کی طرف چل پڑے۔ ہم چادر گھاگھر کی مخالفت کرنے والے لوگ نہیں، لیکن جو نفل ہے وہ نفل ہے، فرائض کا دامن ہاتھوں میں نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے، ابو ہریرہ جو نماز چھوڑ دے اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت برستی رہتی ہے۔ جو قوم بارش کا بوجھ نہ اٹھا سکے رحمت کی بارش کا، وہ قوم نماز چھوڑ کر لعنت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لے گی۔ ابھی کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت۔ کہاں سے برس رہی ہے؟ آسمان سے۔ کس پر؟ بے نمازی پر۔ آقا فرماتے بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا ابو ہریرہ۔ تو جو رسول اپنے صحابی کو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کرے، کیا وہ رسول اجازت دے دیں گے کہ اپنے بیٹوں کو کہ وہ نمازیں چھوڑتے رہے اور تم ان کو پکڑ کے جنت میں داخل کرتے رہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اپنے آپ کو فریب مت دو۔ نماز کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں اپنا ایمان کیسے ثابت کرو گے؟ نماز کو چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا ایمان کیسے ثابت کرو گے؟ حنفی ہونے کے ناطے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر کہنے کی جرأت تو نہیں کرتا، لیکن غریب سرکار امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے مجھے ڈر ہے جب مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ بہنیں بہت آسانی سے کہہ دیتی ہے مولانا میرے 4 بچے ہیں، میں انہیں کی پرورش کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں کہتا ہوں میری بہن یہ بہانہ تیرا مولوی کے پاس تو چل سکتا ہے لیکن مولا کی بارگاہ میں نہیں چل سکے گا، اس لیے کہ تیرے تو 4 بچے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے تو 5 شہزادے اور شہزادیاں تھی، 3 شہزادے تھے 2 شہزادیاں تھی۔ 5 بچوں کی خدمت کرنے کے بعد فرض تو فرض ہے، کبھی نفل بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی
ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت کے ساتھ کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اللہ اکبر. ان کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی اور ہمیں خدا کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے. کیا نرم نرم گدوں پر لیٹ کر میرا نوجوان, کیا نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر میری قوم کی بچیاں زنا کے مناظر نہیں دیکھ رہے ہیں, جرائم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ باپ کو نہ پڑی ہے, نہ ماں کو پڑی ہے, نہ بڑوں کو کچھ پڑی ہے کہ انٹرنیٹ پر دیکھا کیا جا رہا ہے. گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے, میں اس کا مخالف نہیں, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا لوگ بچیاں قوم کی بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے اوروں کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں اس کے ذمہ داران ماں باپ ہے. وجہ یہ ہے جب تک تمہاری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کے کردار کے سانچے میں پلا کرتی تھی, ہماری بیٹیاں کبھی بھاگا نہیں کرتی تھی. جب سے تم نے بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل دے دیا ہے, بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہے. اس کے ذمہ دار ماں باپ ہے. تقویٰ نہیں, پرہیزگاری نہیں, دوپٹوں کو مفلر بنا دیا. اور یاد رکھنا میں تو قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, حالانکہ ہر بیٹی ہماری ایسی نہیں, بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے آج بھی پوری دنیا میں سروے کر لو, سب سے زیادہ باحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو الحمدللہ وہ مسلمان کی بیٹی ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں غیرت موجود ہے, لیکن افسوس جو گھرانے آزاد ہو گئے, جو گھرانے حجاب سے دور ہو گئے, جو گھرانے شریعت سے دور ہو گئے, جو گھرانے قرآن و سنت سے دور ہو گئے, اللہ اکبر, آج ان کی بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پہ اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے اکثر کہتا ہوں, سننا میری بہن, میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو ماں باپ سے بے وفائی کرے بیٹے تو اس سے کبھی دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں باپ کا وفادار نہ ہوگا وہ تیرا کیا وفادار ہوگا. بھاگ کر جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کرتے ہیں 95% وہ شادیاں کبھی ٹکتی نہیں ہیں. 5% ٹک گئی تو ٹک گئی, 95% نہیں ٹکتی. کیوں؟ وجہ جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے تیرے ساتھ بھاگ رہا ہے, کل تجھ سے کوئی اچھی ملے گی وہ اس کے ساتھ اپنا دل لڑا لے گا. اور اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں, جو لڑکی تیری خاطر اپنے ماں باپ سے بغاوت کرے, جب تجھ سے کوئی اچھا ملے گا وہ تیرے ساتھ بھی بغاوت کرے گی. اور سن لو, بھاگنے والی بیٹیاں کبھی بہو کی حیثیت سے سماج میں عزت نہیں پاتی. جب بھی شادی میں آتی ہے عورتیں اشارے سے کنکھیوں سے اشارہ کرتی ہے, دیکھو بھگوڑی آ گئی, اس کو عزت نہیں ملتی. اللہ اکبر. اور پھر یہ تو چند دن کی تکلیف ہے, لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو شریف گھرانے کے ان کو رشتے نہیں آتے, شریف گھر سے ان کو رشتے نہیں آتے. عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اس سے بڑی باری برداشت کر سکتا ہوں. اور پھر یہ بھی ہے, میں فقیر آدمی ہوں, یہ ذہن رکھتا ہوں, میری قوم اگر سردی میں بیٹھی ہے تو میں نے بھی سردی میں بیٹھنا چاہیے. میری قوم اگر بارش میں بیٹھی ہے تو میں نے بارش میں بیٹھنا چاہیے. ہاں, ہم لوگ فقیر لوگ ہیں, کوئی ادیب کوئی خطیب لوگ نہیں ہیں. بارگاہ غوثیت کے فقیر ہے, کوئی چادر کی اور کوئی چھتری کی آپ میرے لیے پرواہ نہ کریں. ہاں, اگر کچھ بوڑھے کمزور لوگ ہیں تو ان کا انتظام کر دیں, لیکن میرے سامنے تو سب جوان بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام سفید داڑھی والا ہو کر بھی اس کو بڑھاپا آتا نہیں. وجہ یہ ہے کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. اور یہ میری قوم سنی قوم تو یہ جس پہ ہمیں یقین ہے. نعرہ رسالت, جشن. مولانا صاحب نے تو اپنا موبائل چادر میں چھپا رکھا تھا, ہمارا بھیگ گیا اور اس کا ڈسپلے خراب ہو گیا, تو ایک ہفتے تک آپ مجھے نہ کوستے رہے. تو آپ اپنا موبائل چھپا دیں, اس لیے جس کو پانی سے تکلیف ہے اس کو چھپا دیں. باقی ہم تو بنے ہی پانی سے, ہمارے جسم میں 75% پانی موجود ہے. ہاں, ہمارے جسم بھی جو ہے, ہمارے جسم میں بھی جو ہے 70-75% پانی موجود ہے. اسی لیے منہ غصے میں آئے تو پانی نکلے, آنکھ میں تکلیف ہو تو پانی نکلے. انسان کو کاٹو, وہ جو خون نکلتے ہیں اس میں بھی پانی کی ملاوٹ موجود ہے. اور انسان کو دھوپ لگے تو بھی پانی نکلتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. پانی زیادہ ہے انسان کے جسم کے اندر اور آدمی اسی پانی سے ڈرتا ہے. چلے بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بچے بڑے
جاتے ہیں. جو لڑکیاں باپ کے شادی کرتی ہیں جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو اچھے رشتے نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے باپ نے تو بھاگ کے شادی کی تھی, تو جب باپ بھگوڑا تھا تو بیٹا کیا نکلے گا. اس کی ماں نے تو بھاگ کے شادی کی تھی, ماں بھگوڑی تھی تو بیٹی کیا نکلے گی. چند لمحوں کی خاطر اپنے بچوں کے مستقبل کو کبھی تباہ مت کرنا, اپنے بچوں کے مستقبل کو کبھی برباد مت کرنا. رہی بات آپ کو کسی سے محبت ہے, اگر آپ کی تقدیر میں لکھی ہے آپ کو ملے گی. مومن ہو تقدیر پہ یقین رکھو. کوئی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے ملے گا. وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, میں سورہ یوسف پہ جب توجہ کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یا اللہ کیا اولاد پیغمبر بھی کسی کو مار کے کنویں میں ڈالتے ہیں؟ مار کھانے والا بھی آل پیغمبر, مارنے والے بھی آل پیغمبر ہے نا. بھائی تھے, لوگ ان کے بارے میں بڑی زبان دراز کرتے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو جنہوں نے مارا نا اب ان کی برائی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو پہلے ہی پلان تھا کہ ہم زائد ہو جائیں گے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے. گناہ سے پہلے توبہ کا ارادہ تھا, پھر انہوں نے معافی مانگ بھی لی, انہوں نے توبہ کر بھی لی. وہ اولاد پیغمبر ہیں, ان کا احترام ہم پہ لازم ہے, لیکن توبہ کر لی انہوں نے. پھر بھی آپ سے کہتا ہوں مارا پیٹا, ہاتھ کا کھانا چھین کے سنتے کے آگے پھینک دیا, پانی زمین پہ ڈال دیا. یہ سب سورہ یوسف میں آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ ہے یوسف کی قسمت میں زلیخا لکھی ہوئی تھی. یوسف تھے ملک شام میں, زلیخا تھی یمن سے پرے. اب دونوں کو ملانا تھا تو اس کو کیسے ملایا؟ بادشاہ کی بیگم بنا کر وہاں تک لایا اور یہاں یوسف کو غلام بنا کر کے وہاں تک پہنچایا اور پھر دونوں کو ملایا. یہ میرے اللہ کی شان ہے. جب ملانا چاہتے ہیں تو یوں ملاتے ہیں. تو یہ جو آج کل کے نوجوان لڑکے جلدی کرتے, عجلت کرتے, عجلت نہ کرو, وقت کا انتظار کرو. تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملے گا, اس کے علاوہ نہیں ملے گا. کہاں امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے, کہاں حضرت شہر بانو ایران میں پیدا ہوئی, وہ ایران کی شہزادی تھی, ان کا مدینہ منورہ آنا کس قدر ممکن ناممکن تھا. اللہ اکبر. وہ ایک مجوسی کے گھر میں پیدا ہو, یہ رسول اللہ کے گھرانے میں پیدا ہو, تو دونوں کا ملنا کیا ممکن نظر آتا ہے. لیکن قربان جائیں وہاں مسلمان حملہ کرتے ہیں, وہ کنیز بن کر کے آتی ہے, فاروق اعظم کی نظر پڑتی ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ خوبصورت بھی ہے بہادر بھی ہے, آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. فاروق اعظم نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں نکاح نہیں کرتا. جیسی بہادر ہے ویسے ہی بہادر گھرانے میں اس کا نکاح ہونا چاہیے, اور جیسی اعلیٰ نسب رکھتی ہے ویسے ہی اعلیٰ نسب میں اس کا نکاح ہونا چاہیے. اور اس کے لیے تو میں امام حسین کا انتخاب کرتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. تو یہ جو نوجوان لڑکے آج فلم دیکھ کر, سیریل دیکھ کر آوارگی کی طرف جا رہے, ان سے کہتا ہوں میرے عزیز ہماری زندگی فلم نہیں ہے, ہماری زندگی فلم. آج کل تو شادی ہونے کے بعد بھی 3 بچے ہو کر کے بیوی اچھی لگتی لوگوں کو. کیوں؟ یہ بھی فلم کی نحوست ہے, سیریل کی وجہ. ادھر دیکھ کر آتا ہے اس کو جس نے 5 گھنٹے میک اپ کیا ہے, اور یہ بیچاری جو کچن سے نکل کر آئی ہے, تو دونوں میں فرق تو ہوگا. تو اس جیسی اس کو چاہتا ہے کہ یہ بھی ویسی دکھے. ارے وہ ریکامی, اس کو کوئی کام نہیں, اس نے کبھی کچن دیکھا نہیں, اس کا کام ناچنا گانا میک اپ کرنا, تو اس کے معیار پہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ سوچو تو صحیح, کیا فکر بن گئی, کیا سوچ بن گئی, کیا انداز ہو گئے. مسلمانوں ہمارا مذہب سفید چمڑی پہ محبت کی دعوت نہیں دیتا, ہمارا مذہب رشتوں پہ محبت کی دعوت دیتا ہے. جب اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا, تو بعد وصال میرے نبی نے ان کے وصال کے سال کو پورا کے پورا سال غم کا سال قرار دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنی محبت تھی حضرت خدیجہ سے, آپ الحزن و غم کا سال قرار دیا.
کیا اور پوری زندگی جب رسول اللہ بکری ذبح کرتے تو فرماتے میرے گھر میں بکری کا گوشت بعد میں پکے گا، پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بکری کا گوشت جائے گا تاکہ خدیجہ کی روح خوش ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بعد وصال بھی بیوی سے وفا اسلام نے سکھایا، مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا، لیکن افسوس اللہ اکبر آج تو 4 بچے ہونے کے بعد بیوی بری لگنے لگتی ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، آوارگی کی طرف نہ جا، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کر۔ میرے رسول نے فرمایا جو پوری رات عبادت کرے، ہر دن روزہ رکھے اور بیوی پہ ظلم کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ صرف ماں باپ کا دل دکھانے پہ جہنم نہیں ہے، بیوی پہ ظلم کرنے پر بھی جہنم ہے، اس لیے بیوی کے حقوق ادا کرو۔ تو بات دور نکل گئی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ تو آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اللہ، گناہ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، پاپ کرتے رہیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں حکمراں اچھے ملے، ہم پر کوئی ظلم نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو میں تم پر ظالموں کو مسلط کرتا ہوں، اور یہ جو ظالم مسلط کیے ہیں جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے نہیں، اس وقت تک کہ یہ بدلے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم میں موجود نہیں؟ خواتین بھی گناہوں میں مبتلا، مرد بھی گناہوں میں مبتلا، نوجوان بھی گناہوں میں مبتلا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک چھوٹی سی بات ہمت کر کے کہہ دوں، دنیا دار لوگ تو کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، لیکن جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں وہ زنا سے بڑے بڑے جرم کے اندر بعض لوگ مبتلا رہتے ہیں، اور وہ ہے غیبت ایک دوسرے کی۔ شاید ہماری زبان غیبت سے بچ نہیں پا رہی ہے اور ہم غیبت سے محفوظ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ غیبت کرنے والا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ ہم نے یہ نہیں سنا غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں اوروں کے نام اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی بدتر ہے۔ دنیا دار لوگوں کو زنا کے اڈے پہ لگایا شیطان نے، اور دیندار کہلانے والے طبقے کو غیبت میں لگا دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مومن کی برائی پیٹ پیچھے کرے تو یہ غیبت ہے، لیکن کوئی مومن کسی گستاخ رسول کا عیب بیان کرے تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ میرے اللہ نے ابو لہب کا عیب بیان کیا، میرے اللہ نے ولید ابن مغیرہ کا عیب بیان کیا، میرے اللہ نے اور بھی بدبختوں کے منافقین کے عیب بیان فرمائے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ مومن کے پیٹ پیچھے غیبت کرے، اللہ اکبر، یہ برا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آج ہمیں نیکیوں کی طرف پلٹنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن تمہارے جتنے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اور کیسے دشمن ہوں گے؟ ماں کے پاس ایک بچہ پہنچے گا، امی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی۔ باپ کے پاس پہنچے گا، یہ کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے جبریل امین اور اللہ کے سارے فرشتے سب بسب اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرت نہیں پائیں گے۔ اب آپ بتاؤ، قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا، سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بھائی، اس کے لیے کیا تیاری؟ کیا تیاری؟ تیاری یہی ہے، قرآن آگے کہتا ہے الا المتقین، کوئی کام نہیں آئے گا، سب دشمن بنیں گے۔ لیکن متقی لوگوں سے اگر تمہارا رشتہ ہے، متقی لوگوں سے تمہارا تعلق ہے، تو تمہیں متقی لوگ کام آئیں گے، متقی لوگ قیامت میں تمہاری مدد کریں گے۔ کون کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ سب کے سب تمہارے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، لیکن متقی کام آئیں گے۔ اب قرآن سے پوچھو، اے قرآن بتا کہ متقی کون ہے؟ تو قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے اور کون متقی ہو سکتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اللہ کے ولی ہی لوگ جو متقی ہیں۔ اور قیامت کے دن جب نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، اس وقت اللہ کا ولی تیری مدد کر رہا ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ولی کیا کام آئیں گے، اب سنو، جو ولی قیامت میں مدد کر سکتا ہو وہ ولی دنیا میں مدد نہیں کر سکتا۔
وہ वली दुनिया में इमदाद नहीं कर सकता। आइए आपको बताऊं, औलिया अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, लेकिन रिश्ता कौन सा? सिर्फ फूल चादर वाला नहीं, बल्कि इनकी तालीमात पर अमल का रिश्ता, तकवा व परहेजगारी का रिश्ता। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो अल्लाह के वली है उनको ना खौफ है ना गम है, इसलिए कि वो तकवा वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। क्या मैं एक दो बातें वलियों के हवाले से पढ़ सकता हूँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह ऊपर सब हाथ उठाकर, जबरदस्ती नहीं, अगर सुनना है तो पढ़ सकता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखो वली से निस्बत करने से क्या फायदा, वली से निस्बत रखने से क्या फायदा। आप कुरान उठा करके देखें, अल्लाह अकबर। एक कुत्ता है जो वलियों की चौखट में वफा के साथ 309 साल तक के बैठ गया, अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नती करार दिया। अंदाजा तो फरमाए वली की शान क्या है। हालांकि हर कुत्ता कहीं जाकर के बैठे तो उसे जन्नत नहीं मिलती, वहां कोई खास निस्बत थी, लेकिन अल्लाह अकबर। आज ये अल्लाह फरमा रहा है मुत्तकी तुम्हारे काम आएंगे। जब कयामत के अज़ाब से वो बचा सकते हैं तो क्या दुनिया की मुसीबत से नहीं बचा सकते? और फिर सुन लो, जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा, जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा, उसकी मदद उतनी ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर। ये सारे वली मुत्तकी है, और हमारे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो मुत्तकियों के इमाम है। मेरे इमाम फरमाते हैं गौस आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। कितने खुशनसीब हो कि हमारे हाथ में गौस ख्वाजा का दामन है। अल्लाह अकबर। और गौसे पाक तो कैसे वली, गौसे पाक तो कैसे वली। एक मर्तबा एक अब्दाल, अब्दाल किसको कहते हैं? जिनके सदक़े में बारिश बरसती है। अब्दाल किसको कहते हैं? जिसके सदक़े में अनाज उगता है। अब्दाल किसे कहते हैं?